أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، دوسرا نکاح ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور تیسرا نکاح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور چوتھا نکاح ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور پانچواں نکاح ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور چھٹا نکاح ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور ساتواں نکاح ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہیں، اور سورہ احزاب کے درس میں یہ تفصیلی واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب میں آیت نازل فرمائی کہ کسی کی اولاد کو اپنی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ جو اس کا حقیقی والد ہے اسی کی طرف اسے منسوب کیا جائے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا، چونکہ ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ جب یہ نکاح کی گفتگو ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے پہلے مرحلے میں انکار کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں قریش جیسے معزز خاندان کی عورت ہوں، اور یہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں، میری قومی حمیت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کروں۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ مان گئیں، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد یہ سلسلہ چل نہ سکا اور طلاق کی نوبت آ گئی، اور بالآخر یہ طلاق ہو گئی۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ طلاق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں، یا بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 یا 58 سال تھی، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ نکاح کے بعد چونکہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان میں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ولیمے کا انتظام فرمایا۔
اور بکری ذبح فرمائی اور صحابہ کرام کو پیٹ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھلایا۔ اور اسی موقع پر ایک واقعہ بھی ہوا، یہ جب ہم درس قرآن شروع کریں گے یہ آیت نمبر 55 سورہ احزاب کی آئے گی، وہ اسی حوالے سے ہے کہ کچھ صحابہ کرام ولیمے کا کھانا کھانے کے لیے آئے تو کھانا کھا کر وہیں بیٹھ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ جب تنگ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 نازل فرمائی، جس میں مہمانی کے آداب بیان فرمائے کہ اگر کسی کے ہاں جا کر کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو کس طریقے سے جایا جائے، کتنی دیر بیٹھا جائے اور کس طریقے سے واپس آیا جائے۔ یہ انشاءاللہ جب آیت تلاوت کریں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ پورا مضمون آ جائے گا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول مجھے 3 اعزاز ایسے حاصل ہیں جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون کون سے؟ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ میرے دادا اور آپ کے دادا ایک ہی ہیں، اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ میرا نکاح اللہ جل شانہ نے آسمانوں پر آپ سے کیا ہے، اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ میرے نکاح کا پیغام آپ کے پاس جبرائیل لائے ہیں۔ یہ 3 خصوصیتیں مجھ میں ایسی ہیں جو اور کسی زوجہ محترمہ میں نہیں ہے۔ ایک زمانے میں منافقین مدینہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اور وہ پروپگنڈا وہ اتنا پھیلا کہ اس میں بعض سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی ایک بہن ہے جن کا نام حضرت حمنہ بنت جحش ہے، وہ بھی اس پروپگنڈے میں شامل ہو گئی۔ جب یہ منافقین کی تہمت کا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سوکن بھی ہیں، اگر چاہتی تو آگ لگا سکتی تھیں، چاہتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر برباد کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، اللہ کے رسول میں تو عائشہ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں دیکھتی، ان میں تو خیر ہی خیر ہے، اور یہ منافقین کی تہمت اور الزام ہے۔ اللہ کے رسول آپ اپنا دل صاف رکھیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو تقسیم جب ہو رہا تھا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا درمیان میں بول پڑی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے چھوڑ دو، اسے رہنے دو، انہا اواہۃ، یہ اواہ ہے۔ اواہ، اواہ کا کیا معنی؟ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اواہ کا معنی
بہت زیادہ عاجزی کرنے والا، بہت زیادہ خشوع و خضوع والا، بہت زیادہ گڑ گڑانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے چھوڑ دو، یہ بہت زیادہ گڑ گڑانے والی، رونے والی، اپنے رب سے ڈرنے والی ہے، اس کی طرف التفات نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ازواج مطہرات کو جمع فرمایا، اور ازواج مطہرات کو جمع فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے پاس سب سے پہلے میری وہ بیوی پہنچے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ پھر سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے پاس سب سے پہلے میری وہ بیوی پہنچے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما لیا، رحلت فرما دی۔ اب ازواج مطہرات جمع ہوئیں تو انہوں نے لکڑی سے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے اور کون سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گی۔ اور یہ جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا۔ ظاہر ہے جب قد چھوٹا تھا تو ان کی ہاتھ کی انگلیاں بھی چھوٹی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ازواج مطہرات کو سمجھ آیا کہ ہاتھوں کی لمبائی سے مراد ظاہراً لمبائی مراد نہیں تھی، بلکہ یہ مراد تھا کہ کون سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی، کون سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دستکاری کا کام کرتی تھیں، چمڑے کی دباغت کا کام کرتی تھیں، اور اس سے جو بھی آمدنی ہوا کرتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ تو سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سن 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس دنیا سے رحلت فرماتی ہیں، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 52 سال یا 53 سال اس وقت آپ کی عمر تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں نکاح ہے، جس کی کچھ تفصیل میں نے عرض کر دی ہے۔ کل انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں نکاح، پھر 9واں، پھر 10واں، پھر 11واں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ درس قرآن کا جو ہمارا سلسلہ ہے انشاءاللہ اس سلسلے کو چلائیں گے۔ یہ بڑی معلوماتی چیزیں ہیں، صرف انہیں سننا نہیں ہے، سننے کے بعد انہیں یاد بھی رکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے گھروں میں اسی طریقے سے رہنا چاہیے۔ گالم گلوچ، مار دھاڑ، بیویوں پر سختی، بیویوں کا برا بھلا کہنا، اولاد کو برا بھلا کہنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صبر اور تحمل کے ساتھ گھر کا نظام چلائیں تو انشاءاللہ بہترین زندگی اللہ جل شانہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا سخت اور کڑا وقت آیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے چہیتی بیوی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور منافقین نے سب سے چہیتی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا نہیں نکالا جو نبی کی شان کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اس صبر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان فرمایا، اور پھر برات بھی ایسی بیان فرمائی کہ قیامت آ جائے گی، قیامت تک لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نور کا جو دوسرا رکوع ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور آپ کی برات اللہ جل شانہ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خاوند بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تھانے دار بننے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ یہ بیویاں اولاد یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ اگر ہماری طرف سے ذرا بھی زیادتی ہوگی تو قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔